أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار آگاہ رہو کہ یقیناً اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، ان لوگوں کی باتیں، یہ مشرکین مکہ، یہ یہود و نصارہ، یہ دین کے مخالف معاند لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً اللہ نے عزت سب کی سب اپنے اختیار میں، اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ اللہ ہر بات کا سننے والا ہے اور ہر ارادے کا اور ہر عمل کا جاننے والا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ یہ بہترین لوگ، پسندیدہ لوگ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو اور تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کی گفتگو سن کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر، ان کے نشیب و فراز سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، گفتار و رفتار سے، ان کے قول اور عمل سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، دین کی محبت دل میں آ جائے، گناہوں پہ ندامت پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، امیدیں ختم ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے،
محبت الہی دل میں آ جائے، موت کی فکر پیدا ہو جائے، تلاوت کی توفیق ہو جائے، دنیا سے دل ہٹ جائے، مسجد سے دل لگ جائے، اللہ کی یاد اور ذکر زندگی کا حصہ بن جائے، ہر آنے والے دن میں عبادت میں اضافہ ہو جائے، شب بیداری بڑھ جائے، رات کے اٹھنے میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے سامنے رونا زندگی کا حصہ بن جائے، صرف اپنی حاجات رب کے سامنے مانگنے والا بن جائے، زندگی میں گڑ گڑانے کی عادت بن جائے، غیر اللہ سے تعلق ختم ہو جائے، زندگی کے اندر تنہائی آ جائے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، اور وہ شخص ہو کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جب وہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ فرمایا یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ آج دنیا میں کسی کو اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی کہنے کے لیے مختلف پیمانے ہیں، مختلف سانچے ہیں۔ کوئی کسی کو کہتا ہے فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیک لوگ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میں چند ایسی علامات بیان کروں گا کہ اگر وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں تو گویا اللہ رب العزت ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اگر وہ علامات ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیز ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ان لوگوں کو رکھتا ہے جو ایمان لے کر آئیں۔ اس سے پتہ چلا کافر اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی اگر کافر بھلے اس کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز صادر بھی ہو جائے کہ اللہ اس کو استدراج ڈھیل دے رہا ہے، بظاہر وہ ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے، پانی پہ چلتا نظر آ رہا ہے، تو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ولی وہ ہوگا، قرآن کریم نے پہلی شرط بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا، الذین آمنوا جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان نہیں ہے بھلے اس کے ہاتھ پر خرق عادت چیزیں صادر ہو بھی جائیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، کہ جو اللہ کی توحید پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا۔ دوسری نشانی اللہ قرآن میں بیان فرما رہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوسری نشانی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہاں لفظ کانوا فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، یہ اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا وہ اللہ کا ولی۔ جو تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، بد نظری میں زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھ رہا، کہتے جی پہنچا وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ پیر وہ ہوگا جس کی زندگی میں فرائض کا اہتمام ہوگا، جس کی زندگی میں واجبات کا اہتمام ہوگا، وہ سنن اور مستحبات پر بھی اپنی جان دے گا، وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو دوسری نشانی اللہ قرآن میں بیان فرما رہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میرے دوست وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ اب ایک آدمی زندگی تو گزارتا ہے کراچی میں، نماز کا ٹائم آتا ہے جی مدینہ میں پڑھ رہا ہے، کھانا یہاں کھاتا ہے، پانی یہاں پیتا ہے، بولو براز یہاں کرتا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے، فرض نماز کا ٹائم آتا ہے جی مدینہ میں پڑھتا ہے۔ تو کھانے کے لیے مدینہ کیوں نہیں جاتا؟ سونے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ اصل بات ہے کہ زندگی میں شیطان ہے، خواہشات ہے، نفسانیت ہے، ورنہ اللہ اکبر کی صدا لگے گی۔ جو اللہ کا ولی ہوگا سارے کام چھوڑ کر مسجد آئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا لگتی، نماز کا وقت ہوتا،
آپ ایسے اٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی نماز کے وقت پر آپ دنیا سے ایسے بے رغبت، گھر والوں سے ایسے کنارہ کش ہو جاتے گویا کہ آپ کا دنیا میں کسی سے کوئی تعارف نہیں ہے، صرف اللہ سے آپ کا تعارف ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کہتے جی میرے باس نے بلایا، سارے کام چھوڑتے ہیں، فون آ جائے، جی باس کا فون آیا، مینیجر کا فون آیا، ٹھیکیدار کا فون آیا، جب اللہ اکبر کی صدا لگے تو زمین اور آسمان کے سب سے بڑے باس کی صدا آئی ہے۔ اگر اس صدا پر وہ اپنے کام کو چھوڑ رہا ہے، اپنی دکان کو بند کر رہا ہے، اپنے معمولات زندگی کو ترک کر کر مسجد کا رخ کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں یہ نہیں ہے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، روزہ ہے بعد میں رکھ دوں گا، عبادت ہے بعد میں کر لوں گا، معلوم ہوا دنیا مقدم ہے، اللہ کا حکم اس کی نظر میں مؤخر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی پہلی نشانی الذین آمنوا، ایمان والے ہوں گے، دوسری نشانی وکانوا یتقون، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائیں گے، گناہ سے بچیں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، ایسے لوگ اللہ کے دوست لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صحابہ اور سلف کی زندگی دیکھ لو، یہ لوگ گناہوں سے بڑے بچنے والے تھے۔ بس اگر پتہ چل جاتا یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس مجلس میں نہیں جاتے، اس راستے کا رخ نہیں کرتے تھے جہاں جانے سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں ہیں زندگی میں، تقوی اور ایمان موجود ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی میں ان پر کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل میں ان کے لیے کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ولی ہوگا، میرا دوست ہوگا، گناہوں سے بچے گا، میں اسے دو چیزیں عطا فرماؤں گا۔ پہلی چیز یہ عطا فرماؤں گا، میں اس سے غم کو، خوف کو ختم کر دوں گا۔ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غم ہوتا ہے ماضی پر، خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں۔ ماضی میں انسان پر کوئی صدمہ گزرا ہے، اس کا انسان کو غم ہوتا ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہوا، کوئی حادثہ ہوا تو انسان کو جب یاد آتا ہے تو غم تازہ ہو جاتا ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کہیں مستقبل میں بیماری نہ لگ جائے، مال میں نقصان نہ ہو جائے، عمارت گر نہ جائے، جو منصوبے بنائے ہیں وہ ملیا میٹ نہ ہو جائیں، تو انسان مستقبل کو دیکھتا ہے تو خوف ہوتا ہے، ماضی کی زندگی میں غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میرا ولی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میں دونوں چیزیں اس کو نہیں دوں گا، میں دونوں اس کی زندگی سے ختم کر دوں گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کی باتوں میں کوئی غم رہے گا، نہ مستقبل کا ان کو کوئی خوف رہے گا، یعنی میں ان کو سکون عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سکون کی نعمت، دل کے اطمینان کی نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہوگی جنت میں۔ اور جس کی زندگی جنت والی ہوتی ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کے اثرات اس کی زندگی پہ لاتا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت والی بن جاتی ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ ٹینشن ہے۔ یہ ڈپریشن اور ٹینشن یہ دو الفاظ انگریزی لغت میں ہیں، عربی لغت میں نہیں ہے، اردو لغت میں نہیں ہے، اس لیے اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ دونوں لفظ انگریز سے آئے ہیں، اور یہ غیر مسلم کی بیماری ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دل کو خدا نے پیدا کیا ہے، جو اس دل میں اس خدا کی محبت کو بسا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر سے غم، ظاہر کی زندگی سے خوف ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں لفظ میں نے عرض کیا عربی لغت میں نہیں ہے، اردو لغت میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئے، ہمارے ہاں مستعمل ہوئے۔ جتنی زندگی رب سے دور ہوگی اتنی زندگی میں ٹینشنیں، ڈپریشنیں، پریشانیاں، غم، مصائب، حالات ہوں گے۔ قرآن بتا رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے انسان جو مصیبت پہنچے گی تیرے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی پہلی علامت ایمان، دوسری علامت گناہوں سے بچنے والے، فرمایا جب یہ دو باتیں ہوں گی، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے،
الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری کیا؟ دنیا میں اللہ سکون اطمینان دے دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اچھے خواب اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے، لوگوں کی زبان پر اچھا تذکرہ ہو جاتا ہے، نیک نامی اور محبت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ جب یہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو مختلف طعنے دیتے تھے، کبھی کوئی بدبخت مجنون کہتا، کبھی کوئی شاعر کہتا، کبھی کوئی دیوانہ کہتا، کبھی کوئی کہتا کہ مکہ میں اور کوئی نہ ملا، آپ کو نبوت دی گئی، مختلف طعنے کستے، مختلف جملے کہتے، آپ کو بڑی ناگواری ہوتی، پریشانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت سب کی سب تیرے رب کے ہاتھ میں، عزت سب کی سب تیرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ نے پھر ایسی عزت آپ علیہ السلام کو، صحابہ کو، دین اسلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، کہ جو مٹھی بھر چند لوگ تھے اللہ نے پھر ایسا غلبہ دیا کہ مدینہ ہجرت ہوئی، 9 لاکھ مربع میل پر پھر اسلام پھیل گیا، اور پھر وہ بڑھتا گیا خلفائے راشدین کے دور کے اندر، آگے بڑھتے بڑھتے آدھی دنیا تک دین اسلام پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ ان کفار کی باتوں کو سمیع، سننے والا، یہ جو باتیں جو جملے کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ سن رہا ہے، عالم، اللہ ان کے ہر قول ہر فعل کو جان رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو، یعنی اللہ ان کو ہر گناہ کی سزا دے گا، اس لیے آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی پہلی نشانی ایمان، دوسری نشانی بتائی وہ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تیسری نشانی کیا ہے؟ ان کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، ان کو اللہ تلاوت کی توفیق دے گا، سمجھنا چاہیے اللہ کا ولی ہے، کہ اللہ نے اپنی محبوب کتاب کے پڑھنے کا اسے موقع دیا، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تلاوت کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، نیک ہوگا، چلتے پھرتے اس کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اس کے دن کا آغاز تلاوت سے ہوگا، جہاں موقع ملے گا اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں اخبار اور رسائل نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ میں سامنے لگی ہوئی اسکرین کے لیے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہوگا، دنیا اور میڈیا کے جھوٹے اخبارات پڑھتے پڑھتے اس کی زندگی نہیں گزرے گی۔ آج ہم 8 گھنٹے سیاست کی جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں اور سیاسی جھوٹے تبصرے پڑھتے ہیں، میڈیا جس میں 80% جھوٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، 100% رب کا قرآن سچا ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ 100% رب کا قرآن سچا ہے اس کے لیے موقع کوئی نہیں، اور جس میڈیا کے اندر 80% بھی کم، 100% ہی تقریباً جھوٹ ہے، ان کو صرف مقصود ہے کہ ان کی تشہیر ہو جائے، ان کو دیکھنے والے بڑھ جائیں تاکہ اس کے ذریعے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے اس کے لیے کتنا وقت ہے، تلاوت کے لیے کتنا وقت ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جو اللہ کا ولی ہوگا تیسری نشانی اس کی زندگی میں تلاوت ہوگی۔ نمبر 4 اللہ کا ولی ہوگا، چوتھی نشانی ہے دنیا سے بے رغبت ہوگا، دنیا سے اعراض کرے گا، آخرت کی فکر ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ اگر کسی شیخ کی نظر مرید کی دولت پر ہے، مرید کے پیسے اور گاڑی پر ہے، مرید کے نذرانوں اور ہدیوں پر ہے، کھانے پینے پر ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہوگا جس کی توجہ صرف اللہ کے ساتھ ہوگی، صرف اللہ سے محبت ہوگی، دنیا سے محبت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی، جن کے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو دست مبارک پانی میں ڈالیں تو اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو اپنا لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، حضرت علی کی آنکھوں میں لگائیں تو دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، حضرت عکاشہ کو لاٹھی دے دیں تو اللہ اس میں تلوار کا کام پیدا کر دے۔ وہ پیغمبر جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا، وہ چاہتا اللہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا، لیکن زندگی کیسی گزاری کہ 2 مہینے گزر گئے،
ام المومنین فرماتی ہیں گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ نے ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، مال اور دولت کو کبھی جمع نہیں کیا. امام الانبیاء پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب سال گزر جائے. آپ کے پاس جو آیا آپ نے رب کے نام پہ خرچ کیا، جو آیا اگلے دن خرچ کر دیا، کبھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. سنن نسائی کی روایت ہے، نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پیچھے آئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جلدی سے گھر گئے، تھوڑا سا کچھ سونا تھا لے کر آئے، وہ بھی تقسیم کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مال غنیمت آیا تھا، میں نے سب تقسیم کر دیا تھا، لیکن سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا. اچانک نماز کے آخر میرے دل میں خیال آنے لگا ایک سونے کا ٹکڑا تھا، تو میں نے نماز ختم کرتے ہی وہ لے کر آیا، وہ بھی تقسیم کر دیا کہ یہ بھی میرے گھر میں باقی نہ رہے. یہ ہے امام الانبیاء جس کے میں اور آپ امتی ہیں. دنیا سے کیسی بے رغبتی ہے کہ آپ نے کبھی دنیا کو جمع ہی نہیں کیا. آپ کی زندگی اس طرح گزر گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. آپ کے جسم مبارک پر کوئی قمیص نہیں تھی، اوپر آپ نے چادر ڈالی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے تھے تو کھجور کی چھال کے نشانات آپ کے جسم پر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے سلسلے میں آئے، دروازے پہ دستک دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، اندر آئے. حضور کے جسم پر جب انہوں نے چٹائی کے وہ نشانات دیکھے، گھر میں دیکھا تو صرف انہیں ایک مشکیزہ نظر آیا، ایک کچا چمڑا نظر آیا، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ روم اور فارس کے لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں، یہ روم اور فارس یہ لوگ باطل پر ہیں. فرمایا اللہ نے ان کو تو اتنی دولت اور پیسہ دے دیا، اور آج آپ کی حالت یہ کہ گھر میں بستر بھی نہیں ہے کہ جسے نیچے بچھایا جا سکے، ایک کچا چمڑا لٹک رہا ہے، ایک مشکیزے میں پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا. اے خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے، ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے. یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا. خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے، ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے. اس لیے یہ پیمانہ نہیں کہ کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، دولت اور پیسہ ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے. دنیا تو اللہ نے قارون کو بھی دی تھی، جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے انسان کیا جانور بھی بوجھل ہو جاتے تھے. دنیا تو نمرود اور فرعون کے پاس بھی تھی. ہاں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس حقیر دنیا کی محبت نہیں ڈالتا، اس کے دل میں اپنی ذات الہی کی محبت ڈالتا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ جس سے محبت کرے گا اپنی ذات کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا. پھر یہ دنیا اور یہ ناپاک اور پلید چیز اس کی محبت نہیں آئے گی. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے پہلی نشانی بتائی اللہ کا ولی وہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دوسری نشانی بتائی قرآن نے کہا وکانوا یتقون، جو گناہوں سے بچیں وہ اللہ کے ولی ہیں. تیسری نشانی میں نے عرض کی جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے وہ اللہ کا ولی ہے. چوتھی نشانی میں نے عرض کی جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا. حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے. گھر میں داخل ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہو؟ یعنی آپ کا مقام مرتبہ تو اتنا بلند ہے، زندگی میں اللہ نے آپ کو حضور کی صحبت عطا فرمائی، تو کیوں غمگین اور پریشان ہو؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ نہ موت کا ڈر ہے، نہ اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ دنیا میں رہنے کے لیے اتنا کافی ہے جس طرح کہ ایک مسافر ہوتا ہے اور وہ زندگی میں اپنے لیے توشہ اختیار کرتا ہے، تو ہم مسافر ہیں، اتنا توشہ کافی تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں میرے پاس دنیا دولت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں کیسے حضور کا سامنا کروں گا؟
اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا، راوی کہتے ہیں جب ان کے گھر کے سامان کو جمع کیا گیا اور اس کی قیمت لگائی گئی تو وہ 20 درہم کے برابر بھی نہیں تھا، 20 درہم کے برابر بھی سامان نہیں تھا، لیکن وہ اس وجہ سے رو رہے تھے میرے پاس دنیا زیادہ ہو گئی، حالانکہ دنیا 20 درہم بھی نہیں ہے۔ فرماتے کہیں حضور کی وصیت پر عمل سے ہم رک تو نہیں گئے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، چوتھی علامت اللہ کا ولی وہ ہوگا دنیا سے بے رغبتی کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کی امیدیں لمبی نہیں ہوں گی، مختصر امیدوں والا ہوگا، جو لمبی لمبی امیدیں باندھے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اس کے بعد میرا یہ منصوبہ، اس کے بعد میری یہ پلاننگ، یہ لمبی امیدیں باندھنے والا اللہ کا ولی نہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے زندگی مختصر ہے، یہ بھی معلوم نہیں کون مسجد سے باہر نکلتا ہے کون نہیں نکلتا، آئندہ دن کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا، تو اس کی امیدیں بڑی مختصر ہوتی ہیں۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ نیک بخت انسان بدبخت انسان کون ہوتا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نشانیاں فرمایا بدبخت آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی قسوۃ القلب، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پہلی نشانی، جب آدمی بدبخت ہو جاتا ہے اللہ اس کا دل سخت کر دیتا ہے، دولت نہیں بند کرتا، پیسہ نہیں روکتا، کھانے پینے میں کمی نہیں لاتا، فراوانی میں کمی نہیں آتی، عہدے اور منصب میں کمی نہیں آتی۔ کس چیز میں کمی آتی ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، سجدے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ تو آج وہی حالت ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں کہ انسان اللہ کا تذکرہ، حضور کا تذکرہ، آخرت کی بات سنتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ نکلا مسجد سے باہر بات ختم، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، تو یہ دل جب سخت ہو جائے یہ بدبختی کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے۔ جب انسان بدبخت ہو جائے اللہ اس سے یہ نعمت اور یہ فضیلت اور یہ سعادت چھین لیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے اس کا دل نرم کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو چھلکتے ہیں۔ وہ جہاں اللہ رسول کی بات سنتا ہے آنسو چھلکتے ہیں، کسی کو غم پریشانی میں، کسی غریب کو دکھ اور درد میں دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے یہ نیک بخت انسان ہے۔ انسان کا جو دل ہے یہ زمین ہے، اور یہ آنکھوں سے جو پانی برستا ہے اسی سے اس زمین میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ جیسے دنیا کی زمین ہے، جتنا آسمان سے پانی برستا اتنی فصل اچھی آتی ہے، اتنے پھل اچھے آتے ہیں، اور اتنی ہی اس میں نشو و نما بڑھتی ہے، سبزیاں زیادہ اگتی ہیں۔ سب سے زیادہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے آسمان کی بارش سے۔ تو جیسے زمین کے لیے آسمان کی بارش، دل کے لیے آنکھوں کی بارش، جتنا آنکھوں سے آنسو برستے ہیں اتنا دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اس لیے دوسری علامت، نیک بخت وہ ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، بدبخت وہ ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، تیسری علامت طول العمل، بدبخت آدمی کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ جو لمبی لمبی امیدیں باندھے، یہ منصوبہ، یہ پلاٹ بناؤں گا، پھر فلاں جگہ خریدوں گا، وہ تعمیر کروں گا، پھر فلاں جگہ ایک فیکٹری ہے، دوسری جگہ لگے گی، دوسری جگہ دکان ہے، فلاں بیریا میں پلاٹ لیا، دوسری جگہ لوں گا، یہ لمبی لمبی امیدیں، تو سمجھنے چاہیے بدبخت آدمی ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں حقیر دنیا کی محبت ڈال دی۔ نمبر 4، الرغبۃ فی الدنیا، چوتھی علامت یہ ہے اس کی ساری دوڑ دھوپ اور محبت دنیا کے لیے ہوگی، صبح سے شام تک اس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوں گی، دنیا میں رغبت ہوگی، کیسے 2 4 ہو جائیں، 4 8 ہو جائیں، صبح سے لے کر شام تک یہی حساب کتاب، موبائل پر ہو، مجلس میں ہو، اندر ہو، باہر ہو، یہی دوڑ دھوپ ہوگی۔ 5ویں علامت انہوں نے ذکر کی قلت الحیا، جب انسان بدبخت ہوتا ہے اللہ اس سے حیا کی نعمت چھین لیتا ہے، پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، زندگی سے حیا ختم ہو گئی، اب موبائل کی میموری بھی گانوں سے بھری ہوئی ہے، رات بھی انٹرنیٹ اور کیبل پہ گزر رہی ہے، زندگی بھی فحاشی اور یعنی کے گندے مناظر دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے، اولاد کی زندگی میں بھی حیا نہیں، بچیوں کی زندگی میں بھی حیا نہیں، خود اس کی زندگی میں بھی حیا نہیں۔ تو اللہ جب ناراض ہوگا نا، جسم سے کپڑا اتار دے گا، جسم سے لباس اتر جائے ناراضگی کی علامت ہے، جسم ڈھک جائے اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ مشرکین مکہ برہنہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، آج سمجھتے ہیں جو جتنا لباس کم کرے گا اتنا ترقی یافتہ ہے، تو پھر پورا لباس اتار دے، مشرک مکہ بن جائے،
ترقی یافتہ تو وہ لوگ تھے، وہ بالکل ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ لباس کا اتر جانا ترقی کی نشانی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ لباس کا مکمل ہو جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے، حیا کی علامت ہے۔ تو میں نے بات عرض کی، یہ 5 نشانیاں ہیں جو بدبختی کی علامات ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی ایک نشانی میں نے عرض کی، ان کی زندگی میں لمبی امیدیں نہیں ہوں گی، دنیا سے ان کی بے رغبتی ہوگی۔ ایک علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو قناعت کی زندگی دے دے گا۔ قناعت کا معنی جو اللہ نے دیا ہے اسی پر وہ لوگ قناعت کریں گے، زیادہ کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا جو اسلام لے کر آیا۔ وہ رزق کفافاً، اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہے۔ وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اس کو دیا اللہ نے اس پر اس کو قناعت دے دی۔ اللہ نے جو دیا اس پر قناعت دے دی، وہ کامیاب ہے۔ آپ نے کامیاب انسان کی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک یہ کہ میں اور آپ کسی کو کامیاب کہیں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کامیاب کہیں، حضور کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ پہلی بات قد افلح من اسلم، وہ مسلمان ہو۔ دوسری علامت کون کامیاب ہے؟ رزق کفافاً، اتنا رزق ملا کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ تیسری علامت وقنعہ اللہ بما آتاہ، جسے اللہ نے اتنا دیا اس پر اس کو قناعت دے دی کہ جو دیا ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے، کافی ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے، وہ حریص ہے، وہ قناعت کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور یہی سب سے زیادہ محتاج ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، روض الریاحین میں واقع ہے۔ حضرت جنید کو 500 درہم دیے، فرمائے کہ یہ آپ لے لو اور اپنے مریدوں میں مستحقین میں تقسیم کر دو۔ حضرت جنید اس کی طبیعت سے، گفتگو سے اندازہ کر گئے تھے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ تم نے مجھے کیوں دیے؟ کہا حضرت آپ تقسیم کر دو۔ وہ حضرت جنید پر احسان جتلانا چاہ رہے تھے۔ حضرت جنید نے فرمایا کیا تمہیں یہ چاہت ہے کہ تمہارے پاس اور دنیا آ جائے اور پیسہ آ جائے؟ کہا حضرت چاہت تو ہے۔ کہا یہی پیسے تم رکھ لو، اس لیے کہ سب زیادہ تم ہی پھر محتاج ہو۔ جب تم چاہتے ہو اور بھی دنیا بڑھے اور بھی دولت بڑھے تو محتاج تو تم ہو، ہمیں تمہاری اس پیسے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دی ہے، اور اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اور کی طلب میں ہے، ایک تو ہے اللہ خود سے دے، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس کے لیے جب آدمی شریعت کے حدود کی رعایت نہ رکھے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، دوسروں کے مال پہ قابض ہو جائے، یہ حرص ہے۔ اللہ کو حرص پسند نہیں۔ ویسے جو اللہ عطا فرما دے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، اللہ کے نیک لوگوں کی ایک نشانی ان کی زندگی میں قناعت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الا اخبرکم بخیارکم، آپ نے فرمایا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتاؤ۔ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو اور تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھنا چاہیے وہ لوگ اللہ کے نیک بندے، یعنی جن کی یاد سے اللہ کی یاد آ جائے ایسے ہی لوگ نیک لوگ ہیں۔ جن کی نشست میں بیٹھنے سے، گفتگو سے، وضاقتہ سے اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو سمجھنا چاہیے اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج دیکھیں ہر صحبت کا اثر ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھیں تو لان تان زندگی میں آتا ہے، مالداروں کی صحبت میں بیٹھیں تو دنیا کی محبت آتی ہے، بادشاہوں عہدے داران کی صحبت میں بیٹھیں تو زندگی میں تکبر آتا ہے، دکانداروں تاجروں کی صحبت میں بیٹھیں تو خیانت اور دھوکہ دہی آتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ تو اگر یہ محبت آ رہی ہے سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف قبولیت کی نشانی ہے۔ 2 علامات اور ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہو، ایک علامت اس کی زبان پر اللہ ذکر جاری کر دیتا ہے۔ چلتے پھرتے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اس کی زبان پہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، زبان اللہ کی یاد سے تر ہوتی ہے۔ سمجھنا چاہیے بہترین انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اپنی یاد کے ساتھ آباد کر دیا۔ ایک علامت یہ ہے آخری کہ جو اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو، اس کی زندگی ہمیشہ شریعت کے احکامات کے ماتحت ہوگی، وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ دین کا پابند ہوگا، 100% دین پہ چلے گا، اپنی رائے کو دین میں داخل نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی سمجھنا چاہیے دیندار ہے۔
اس کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہوگی، اور یہی اتباع اس کو ابھارے گی قرآن و سنت کی پیروی کرنے پر۔ آج اگر یہ علامات ہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے دل میں ڈال کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور اللہ اسے مانگنے کی توفیق دے گا تو وہ رب سے مانگے گا، اس کے ہاتھ غیر اللہ کی طرف نہیں ہوں گے، اور اللہ اس کے مانگنے پر اس کو عطا بھی فرما دے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ میں بیت اللہ میں تھا، میں وہاں سے جبل ابی قبیس پہاڑ کی طرف چڑھا۔ یہ پہاڑ بیت اللہ کے پہلے سامنے تھا، اب نہیں ہے۔ تو یہ کہتے میں پہاڑ پہ تھا اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا، بیت اللہ پہ نظریں تھیں، ذکر کر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا پیچھے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور جب وہ دعا کرتا تھا پہلے کہتا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ وہ اس طرح کہتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اب وہ دعا کر رہا تھا، کہہ رہے میری کانوں میں ان کی آواز آ رہی تھی، میں ان کے پشت کے پیچھے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ سے انہوں نے دعا کی، دو چیزیں مانگی، یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے میں انگور کھاؤں، مولا کریم میرے لیے انگور کا انتظام فرما دے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، میں نے دیکھا اس کے دائیں طرف ایک خوشہ پڑا ہوا تو انگوروں کا، اور ایک خوبصورت پلیٹ کے اندر تھا۔ وہ دوسری دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے احرام کی چادریں نئی چاہیے، میرا احرام پھٹ گیا، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کریم احرام کی چادروں کا بندوبست فرما دے۔ کہا وہ ایسا روتا تھا گویا اس کو ہچکیاں لگ جائیں گی۔ کہا دعا ختم نہیں ہوئی، میں نے دیکھا اس کے پہلو میں مجھے احرام کی نئی چادریں نظر آئیں۔ اس کی دعا جب ختم ہوئی اس نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا۔ امام لیث بن سعد کہتے مجھے بلایا، میں قریب آیا، کہا میرے ساتھ یہ انگور کھاؤ۔ کہتے میں کھا رہا تھا، اس انگور میں کوئی گٹھلی نہیں تھی اور ایسے ذائقے دار تھا، میں نے زندگی میں ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا تھا۔ میں نے انگور کھایا، اب وہ احرام کی چادریں لی، مجھے کہا اپنا رخ اس طرف کرو، میں نے رخ موڑ دیا، انہوں نے وہ چادریں اپنے جسم پہ لپیٹیں، ایک چادر اوڑی، اب نیچے بیت اللہ کی طرف جانے لگے۔ وہ پرانی چادریں تھیں، میں نے کہا مجھے دے دو، یہ باعث برکت ہے، میں نے ان سے لے لی۔ میں پہچان نہ سکا کہ یہ کون آدمی ہے۔ جب وہ نیچے اترے، مطاف کی طرف گئے، پہاڑ سے اتر کر طواف شروع کیا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آل رسول میں سے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے میں سمجھ گیا تھا واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہے، ادھر ہچکیاں لگیں اللہ سے مانگا، ادھر اللہ نے انگوروں کا اور ادھر اللہ نے احرام کی چادروں کا بندوبست فرما دیا۔ تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو میرا اللہ ہے، وہ اللہ صرف انسان کی طلب دیکھتا ہے، طلب موجود ہو بندوبست خود کر دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا روض الریاحین میں، فرمایا حضرت میرے حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حجاج کے قافلے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میں رونے لگ جاتا ہوں، کاش اتنے پیسے ہوتے میں سواری خرید لیتا، کاش اتنے ہوتے میں زیادہ راہ ہوتا، میں بیت اللہ کا طواف کرتا، ساری زندگی جس کو دیکھ کر رخ کر کے نماز پڑھا، آج تک بیت اللہ نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ نہیں گیا، حضرت آپ دعا کرو، یہ حجاج کے قافلے جا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے، کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 درہم تھا، 1 درہم نکالا، فرمایا بھائی یہ لو، اللہ سے دعا کی اے اللہ اس تیرے بندے کے دل میں تیرے گھر کے دیکھنے کی بڑی تڑپ ہے، اس کے دل میں روزے رسول کی بڑی تڑپ ہے، مولا کریم تو قادر ہے، اے اللہ تو اس کو حج کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ 1 درہم دیا، جنید نے دعا فرما دی، فرمایا جہاں سے حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں وہاں تک تم چلے جاؤ، اللہ کی مدد انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے 1 درہم جیب میں رکھ کے میں چلا، انشاءاللہ جنید کی دعا ہے اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ جہاں سے حجاج کے قافلے پیدل جاتے تھے میں وہاں کھڑا تھا، تسبیح کر رہا تھا، ایک قافلہ قریب آیا، رک گیا، اتنے میں ایک شخص نیچے اترا، میرے پاس آیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا حج کا ارادہ ہے۔ کہا سواری کہاں؟ میں نے کہا سواری نہیں ہے۔ کہا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہا زادہ راہ؟ میں نے کہا یہ 1 درہم ہے۔ کہا نہیں اس کو بھی اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، ہم نے سواریاں خریدی تھی 300، تو ایک آدمی رہ گیا، کہیں بیمار ہو گیا نہ جا سکا، تو ہمارے پاس ایک سواری ہے، اسی پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اسی پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ سارے راستے میں کہتے ہیں یہ مہمان ہے، اس کا اکرام کرو، جہاں ٹھہرتے وہ مجھے کھانا کھلاتے،
جہاں رات ہوتی میرے لیے پڑاؤ ڈالتے، یہاں تک کہ میں بیت اللہ پہنچ گیا اور میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حج کے ایام آئے، میں منا، مزدلفہ، عرفات پہ گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ جیب میں کوئی پیسہ نہیں اور اللہ نے بیت اللہ پہنچا دیا۔ بیت اللہ پہنچنا پیسوں سے نہیں ہوتا، محبت سے ہوتا ہے، ورنہ کہ لاکھوں لوگ آپ کو ملیں گے، وہ روزانہ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن زندگی گزر گئی، اللہ نے ان کو حرمین جانے کی توفیق نہیں دی، عبادت کی توفیق نہیں دی۔ وہ سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور برطانیہ تو جاتے ہیں، روزہ رسول پہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے مکہ بھی گیا، حضور کے روزے پر بھی گیا، وہاں ان لوگوں نے ہدایہ خریدے، میرے لیے بھی خرید لیے کہ یہ مہمان ہے، مسافر ہے، ہدیے بھی مجھے لے کر دے دیے۔ عمرہ حج کر کے واپس آ گئے، جنید کی مجلس میں آئے تو ساتھ کھجوریں تھیں، زمزم تھا، ہدیہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ ہدیہ رکھا، جیب سے وہ 1 درہم نکالا، فرمایا حضرت اللہ نے آپ کے اس 1 درہم میں ایسی برکت ڈالی تھی، اللہ نے حج بھی کرا دیا، عمرہ بھی کرا دیا، روزہ رسول کی زیارت بھی کروا دی، اور 1 درہم بھی خرچ نہیں ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا ہم اسے وہاں سے دیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ساری محنت ہے دنیا کے لیے، سونے چاندی کو جمع کرنے، جس نے سونے کو پیدا کیا اس کو بھلا دیا، جو چاندی کا خالق ہے اس کو ہم نے بھلا دیا، جو یاقوت اور زمرد جس نے پیدا کیا اس کو بھلا دیا۔ اسی لیے آج انسان ذلیل ہے۔ جس دن سے اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا، اللہ اس کو در در پہ نہیں رسوا کرے گا، اللہ اس کی عزت کو برقرار رکھ کر اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔